سر صاحب، جیسے ستمبر کا مہینہ شروع ہوا تو آپ کی بہت سی پریڈکشنز تھیں کہ اس مہینے مزید ممالک اس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، اور پھر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہوا، ہم نے اس موقع پر بہت ہلچل دیکھی کہ غزہ میں امن کے قیام کے لیے کچھ سیریس ایفرٹس ہو رہی تھیں، اور اس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے تھے، اور وہ میٹنگز کر رہے تھے مسلم کنٹریز یا عرب کنٹریز کے ساتھ، جس میں پاکستان ظاہر سر فہرست تھا، لیڈ کر رہا تھا ان ایفرٹس کو۔ پھر ملاقات بھی ہوئی، اور اس میں بھی آپ نے پریڈکٹ کیا اور انالیسس کیا کہ یہ اس کے کانٹورز ہو سکتے ہیں ان میٹنگز کے، یا اس سے یہ نکل سکتا ہے۔ اس پٹاری سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 21 نکاتی امن منصوبہ برآمد ہوگا، لیکن جو برآمد ہوا منصوبہ پلان وہ 20 نکاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو شکوار دیکھیں تو کافی ڈیٹیلڈ ہو جائے گا کام، لیکن ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ اس قدر متنازع کیسے ہو گیا آتے ساتھ کہ کچھ کنٹریز نے انکلوڈنگ پاکستان ریٹریٹ کیا، تھوڑا سا خود کو ڈسٹنس کیا، اور کچھ لوگ اس کا خیر مقدم کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ کتنا کام کرے گا اور کتنے چانسز ہیں اس کے فیل ہونے کے؟ عائشہ، ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کہا پہلا جو پلان تھا 21 پوائنٹس کا، وہ انہوں نے ان 8 ملکوں کو دکھایا اور ان سے ان پرنسپل اوکے کروا لیا کہ چلیں ٹھیک ہے، وی سپورٹ دس پلان، آگے چلائیں۔ مگر جب اسرائیل کو دکھایا تو اسرائیل نے آبجیکشن لگا دیا کہ نہیں، ہم اس کو غور سے دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے آپ کو۔ تو اسرائیل نے کیا کیا کہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جو کہ اب سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہوئی ہے۔ اسرائیل نے پھر جیرڈ کشنر اور میرا خیال ہے وٹکاف، ان کے ساتھ الگ بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ چیز نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، اور اس کو سارا ریوائز کر دیا، اپنے حق میں کر لیا، اپنے حق میں سارا کر دیا۔ فار ایگزامپل جو اوریجنل پلان تھا اس کے اندر 2 اسٹیٹ سولوشن کا بھی ذکر تھا، اس میں سے بالکل نکال ہی دیا گیا، اینڈ سو آن۔ تو بہت سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے جو کہ انہوں نے چینج کر کے اپنے حق میں کر لیے۔ اس کے بعد جب نیتن یاہو سے یہ پوچھا اسرائیلی میڈیا نے کہ آپ نے یہ دیکھا، آپ نے اپروو کر دیا، یہ تو کیا ہے اس میں، کیوں اپروو کیا؟ تو ان کا جواب انہوں نے ایک الگ پینل میں بیٹھ کے ہیبرو میں جواب دیا اس کا، جو کہ اب ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایگزیکٹلی ہز ورڈز، ہمارا مقصد تھا ہاسٹیجز کو واپس لانا اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہیں آگے بڑھانا، اور ہم نے وہ اس میں تسلیم ہو گیا ہے، یہ ہمارا مقصد آبجیکٹو پورا ہو گیا ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اس نے اس کا اظہار کیا۔ تو یہی 2 ایشوز تھے جو کہ پرانے میں جو اوریجنل جو 21 پوائنٹس تھے اس کے اندر اس کے اوپر وضاحت کی گئی تھی کہ کس سٹیج پہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ تو وہ تو اسٹریٹ اوے پتہ چل گیا کہ اسرائیل کے آبجیکٹیوز پورے ہو گئے، اور مسلم ممالک کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا پیلسٹینینز کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو پورے نہیں ہوئے۔ تو وہیں سے پھر یہ پتہ چل گیا کہ یہ کھوکھلا ہے، یہ چل نہیں سکتا، ون سائیڈڈ ہے۔ پھر لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ایک تو یہ کہ فلسطینیوں کے بارے میں ہے اور فلسطین کو کنسلٹ نہیں کیا، کسی پیلسٹینین کو کنسلٹ نہیں کیا۔ حماس پاپولر ریپرزینٹیٹیو ہے آف دا پیلسٹینینز، حماس کو بالکل ختم کرنے کا پلان بنا دیا تاکہ آواز ہی پیلسٹین کے ختم ہو جائے، اور کنسلٹ کرے وہ تو نہیں کر رہے، وہ تو اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ پھر جو نگراں قسم کی جو ایک ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہوگا اس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹونی بلیئر کو ڈال دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر جو ہے، ٹونی بلیئر وہ تو مطلب ہے کہ اس قسم کی چیزیں ڈال دی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کسی صورت میں بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی یہ تو وہ چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے اگری کیا تھا، یہ تو کچھ اور چیز نکلی ہے، اس کے اوپر اب دیکھنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں باقی جو ممالک ہیں وہ بھی اسی قسم کا ان کا بھی رویہ ہوگا۔ دیکھیے ہر ملک، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے، اب بمباری ختم ہونی چاہیے۔ 60-70 ہزار فلسطینیوں کو مار دیا آپ نے، ان کو آپ نے دھکیل دیا ہے غزہ سے باہر، کچھ رہ گئے ہیں، کچھ کو آپ نے دھکیل دیے۔ آپ کے ارادے جو ہیں آپ نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر اسرائیل کے اندر آپ کی کابینہ کے اندر آپ نے بتائے ہیں ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس نہیں ہوں گی، اس کی کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی سیلف اٹونومس گورنمنٹ آئے گی، اور یہاں تک وہ تو بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانیں۔ ہاں وہ سر عام کہہ رہے ہیں، سر عام کہہ رہے ہیں، تو سیبوتاج کر رہے ہیں شروع میں۔ اور پھر جو ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہے وہ بھی بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کہ فلسطین کو کچھ نہیں ملنا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو کچھ ملے گا جو کچھ ملنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے اوپر دستخط کرنا،
اور کسی جلدی میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی حماس کی طرف سے رسپانس نہیں آیا. یہ سورسز سے خبریں چل رہی ہیں, بی بی سی بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریپرزینٹیوز نے, حماس کے ریپرزینٹیوز نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ بظاہر اسرائیل کے حق میں زیادہ دکھائی دیتا ہے, لیکن وہ مذاکراتی عمل کو معطل نہیں کرنے جا رہے. تو دیکھتے ہیں اب اس پہ 72 گھنٹوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. دیکھیں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اسرائیلی فوج کا ودرال کا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے کے ساتھ یہ جو انہوں نے بات کی ہے, پھر یہ کہ انہوں نے ہاسٹیج ریلیز کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کوالیفیکیشنز لگا دی ہیں اپنے, جو انہوں نے ان کے ہاسٹیجز ریلیز کرنے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے نان اسٹارٹر, اور اس کے اوپر ابھی اور بھی لین دین ہوگی. سو واٹ واز دا ٹرمپ فیکٹر ان اٹ, کہ مسلم کنٹریز کے ساتھ بیٹھے تو ان کی باتیں مان کے ڈرافٹ بنا لیا, اور جب ادھر بات ہوئی تو ان کی بات مان کے ڈرافٹ ہی چینج کر دیا. دیکھیے ٹرمپ از ناٹ انٹرسٹڈ ان پیلسٹائن اور رائٹس آف پیلسٹینینس. ٹرمپ کے دو آبجیکٹیوز ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جنگ بندی کی جائے, جو بھی دینا پڑتا ہے اسرائیل کو دے دیا جائے, مگر لڑائی جنگ ختم ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بل کر رہے ہیں ایز اینٹی وار. وہ ابھی نامینیشنز بھی ہونی ہے نا, وہ ان کا صرف ایک وہ مقصد ہے. اسی طریقے کے ساتھ ان کا وہ انڈیا کے ساتھ بھی یہی تھا جی, سیز فائر, اور ابھی یوکرین میں بھی یہی اسی قسم کا موقف ہے رشیا کے ساتھ. تو اور دونوں جگہ پہ فیلئر, نہ روس کو وہ بنا سکیں, نہ یورپ کو بنا سکیں, یہاں حماس کو نہیں بنا سکے, اور باقی یہ لوگ جو گئے ہیں 8 ان کو وہاں تو وہ چپ کر کے سن لیا انہوں نے. دیکھو ظاہر ہے جس قسم کی صورت حال ہے, ٹرمپ کے سامنے تو ڈس ایگری نہیں کر سکتے تھے نا, کیونکہ پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کیا ہوا تھا, اور سارے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ناراض نہ کیا جائے, گو لانگ ایز فار ایز پاسبل. اب وہ گھر آئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ اس میں دراصل ہے کیا اور کیا کیا ایشوز ہیں, اور ان کے اپنے پاپولیشنز جو ہیں ان کا جو پبلک اوپینین ہے وہ کیا سوچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ ورکیبل, اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا, اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور میری تو یہ ویو ہے کہ ابھی پھر سے وہ جنگ شروع کرے گا, جنگ شروع کرے گا مزید. سو یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ابتدا ہونے سے ہی اس کی انتہا ہو گئی ہے, ختم ہو گیا یہ معاملہ, جس طرح سے اس پہ ابھی تھوڑی سی لین دین ہوگی نا. سو یہ کیا اور مذاکرات ہوں گے اس کے اوپر, یا اور ایکسپلینیشنز آئیں گی, کیونکہ وائٹ ہاؤس نے تو حماس کو ٹائم دیا ہوا ہے 72 گھنٹے کا, 3 سے 4 دن. میرا خیال ہے حماس اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرے گا, بیکاز اسے پتہ ہے اگر آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا تو پھر بمباری شروع ہو جائے گی. وہ یہی کہا انہوں نے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہوں گے, پھر وہ جو مرضی کریں. اس لیے میرا خیال ہے کہ حماس اس کے اوپر آبجیکشنز لگائے گا, لگا کے اور دے دے گا کہ جی یہ ہمارے آبجیکشنز ہیں. تو پھر ان کے وہ جو ہے یا تو وہ کہیں گے ریجیکٹ, ان کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا, یا پھر بات آگے چلانی پڑے گی. تو میرا خیال ہے حماس ول ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ دس. وہ 1 2 3 4 کچھ چیزیں بنا کے اپنے کمنٹری دے دیں گے اس کے اوپر, اور وہ پھر اسرائیل کے کورٹ میں بال چلے کو جائے گی. سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے, یا تو اس کو پھینک دیں جو ہم نے کہا تھا, آپ مانیں آپ نہیں مانے, شروع ہو گئی لڑائی, مطلب ہے وہ پھر بمباری شروع کر دیں. یا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر کہے گا اسرائیل کو کہ پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے کیا امینڈمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوگی جہاں حماس اپنے ہتھیار گرا دے گا. ایسی سچویشن بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن حماس نے اپنے ہتھیار گرا دیے اس کے بعد اس کے پاس کوئی لیوریج ہی نہیں ہے. ہمیشہ نیگوسیشنز کے اندر جو آخری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہتھیار گرانا. ویتنام کے اندر بھی ایسے ہوا, کمبوڈیا میں بھی ایسے ہو, دنیا میں جہاں جہاں کانفلکٹس ہوئی ہیں, وہ جو ہتھیار ہوتے ہیں ان سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں, آخری سٹیج پہ ہتھیار آتے ہیں. بیکاز ایک دفعہ ہتھیار انسرجنٹس یا ٹیررسٹ یا جو بھی ہے وہ گرا دیں, اس کے پاس ان کے پاس لیوریج نہیں رہتی, پھر دوسری سائڈ جو مرضی کر لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ جلدی حل ہونے والا ہے. اینڈ therefore I think کہ یہ اسرائیل از گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا بومبنگ اگین, پریشر بلڈ کرنے کے لیے. ابھی فلوٹیلا پہ جو انہوں نے کیا وہ تو کیا انہوں نے, مگر وہ تو اب میرا خیال ہے اگلے 3-4 دن سارا فوکس وہیں ہوگا. مگر آئی تھنک اس کے اوپر بھی حماس شوڈ, میرا اپنا خیال ہے حماس ول بی کلیور انف ٹو سے کہ وی ہیو ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ اٹ, بٹ ہم نے یہ ایشوز ہیں, یہ ہمارے سوال ہیں, اس کا جواب دیں ان آرڈر ٹو پرولونگ the debate and discussion.